ہائے میری زندگی نہ رہے۔ یہ حضرت حسن بصری کا زمانہ ہے۔ آپ کے انڈر اسٹڈیز میں سے ایک جو آپ کی ہدایات پر مسلسل توجہ دینے کے لیے آتا تھا، وہ غیر معمولی طور پر سخت تھی۔ اس کے اہم دوسرے نے اس کے بچپن میں بالٹی کو لات ماری تھی۔ وہ اپنے دل میں سوچتا ہے، میرا ایک بچہ ہے، اگر میں نے ایک بار پھر شادی کی تو مجھے دوسری شریک حیات مل جائے گی، البتہ میرے بچے کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اب وہ بچہ بلوغت کے قریب ہے، یہ میری مدد ہے۔ تو اس ناقابل یقین ماں نے یہ سوچ کر اپنے جذبات کو ضائع کر دیا۔ اس ماں نے گھر میں بچے کا پورا خیال رکھا، تاہم جب بچہ تھا، یہ فرض کرتے ہوئے کہ وہ باہر چلا گیا تھا، اس کی ماں کی طرف سے ممکنہ طور پر ہدایت نہیں کی جا سکتی تھی۔ فی الحال اس نوجوان کو دولت کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی طرح ایک ترقی پذیر نوجوان تھا۔ یہ نوجوان پاگل ہو جاتا ہے اس مقصد کے ساتھ کہ بچہ کچھ ناپسندیدہ کرداروں میں پھنس گیا تھا۔ وہ شباب اور شراب میں مگن ہو گیا۔ ماں اس کے بارے میں وضاحت کر دیتی، تاہم نوجوان پر اثر ہوا۔ وہ ایک موٹا گھڑا بن گیا۔ وہ اسے حضرت حسن بصری کے پاس لے جاتی۔ اس کی طرف کوئی رغبت نہ تھی، یہ بات بھی حضرت کے دل میں آئی۔ شاید اس کا دل پتھر ہو گیا ہے، پھر بھی ماں ہوتی ہے۔ ماں نے پیار سے اس کے لیے وضاحت کی، میرے بچے عظیم بنوں اور تمہاری زندگی شاندار ہوگی۔ بے شمار لمبے لمبے گھمبیر کام کرنے کے بعد اس نے اپنی دولت کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کو فنا کر دیا اور اس کے جسم میں شدید بیماریاں پیدا ہو گئیں۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے سے قاصر تھا اور بستر پر گر گیا۔ ابھی پرے عظیم کی سیر اس کے سامنے نظر آنے لگی۔ ماں نے ایک بار پھر احساس دلایا، بچے آپ نے اپنی زندگی کو تباہ کر دیا، فی الحال عظیم کو اس سے آگے اور کفارہ جمع کرے۔ اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ تمہاری ہر خطا کو معاف کر دے گا۔ جس وقت ماں کو احساس ہوا اس کے دل پر کسی چیز نے اثر کیا، وہ کہنے لگا، ماں میں معافی کیسے مانگوں؟ میں نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں۔ ماں نے کہا، بچہ حضرت سے پوچھے گا، مزید کیا ہے؟ تعلیم کی ضرورت ہے، لہذا انہیں قیلولہ کے لیے آرام کرنے کی ضرورت تھی۔ ماں نے داخلی راستے پر تھپکی دی اور پوچھا، کون؟ اس نے کہا، حضرت میں آپ کا شاگرد ہوں۔ میرا بچہ اس وقت آخری حالت میں ہے، اسے کفارہ ادا کرنا ہے، اس لیے اگر زیادہ پریشانی نہ ہو تو اسے گھر واپس لے آؤ۔ حضرت نے محسوس کیا کہ وہ ایک بار پھر فریب کر رہا ہے اور میرے زمانے میں جل جائے گا، اور مزید اس کا سال ابھی تک کچھ نہیں ہوا، اس وقت کیا کیا جائے گا؟ وہ کہنے لگے، کس وجہ سے میرے لیے اپنے وقت کو جلانا اچھا خیال ہوگا؟ میں نہیں آتی، ماں نے کہا، حضرت انہوں نے اسی طرح کہا کہ یہ فرض کرتے ہوئے کہ میں بالٹی کو لات مارتی ہوں، حضرت حسن بصری کو میری یادگاری خدمت کی امامت کرنی چاہیے۔ حضرت نے فرمایا، میں اس کی تدفین کی درخواست کی قیادت نہیں کروں گا، وہ کبھی دعا نہیں کرے گا۔ اس وقت وہ ایک زیر تعلیم تھی، وہ خاموش ہو گئی اور روتی ہوئی گھر لوٹ گئی۔ اس کے بچے نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ والدہ نے کہا، ایک نقطہ نظر سے اب کی حالت۔ پھر حضرت نے انکار کر دیا۔ حال ہی میں جب نوجوان نے یہ سنا تو اس کے دل کو ٹھیس پہنچی اور اس نے کہا، ماں میری ایک وصیت پر توجہ دینا۔ ماں نے دریافت کیا، بچہ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ جب میری روح خوک کاٹتی ہے تو اصل کام یہ ہے کہ اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالو، لاش کو صحن کے ارد گرد ایک کینائن کی طرح لے جانا، جیسے مردہ کینائن کو لایا جاتا ہے۔ ماں نے بچے سے پوچھا، کس وجہ سے؟ ماں بولی، تو دنیا کے لوگ سمجھ لیں کہ جو اپنے مالک کا باغی ہے اور اپنے لوگوں کا نافرمان ہے، اس کا انجام یہی ہے۔ میری پیاری ماں، مجھے قبرستان میں نہ ڈھانپنا، اسی طرح کے صحن میں ڈھانپنا تاکہ قبرستان کے لوگ میری خطاؤں کو دیکھ کر برداشت نہ کرے۔ ماں آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ اتنے میں داخلی راستے پر ایک زوردار ٹپک پڑی اور اس نے پوچھا، کون؟ جواب حسن بصری کا آیا۔ اس نے کہا، حضرت آپ کیسے ہیں؟ اس نے کہا، جب میں نے آپ کو جواب دیا اور سر ہلایا، مجھے اپنے تصور میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ حاکم نے کہا، حسن بصری میں کس قسم کا دربان کہوں گا؟ میرے مقدس لوگوں میں سے ایک تدفین کی خدمت کو نہیں دیکھے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے آپ کے بچے کی معافی کو تسلیم کر لیا ہے۔ حسن بصری آپ کے بچے کی یادگاری خدمت کی درخواست کو استعمال کرنے کے لیے باقی ہے، اے اللہ۔ لہذا جس طرح لبرل یہ ہے کہ موت سے چند سیکنڈ پہلے انسان کو شرمندہ ہونے کی صورت میں وہ اپنی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے،